ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، ابھی آپ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد دامت برکاتہم سے ان کی انتہائی پر اثر تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ جن نکات کی طرف مولانا نے اشارے فرمائے وہ انتہائی ضروری ہے. مولانا کی تقریر سن کر کے جتنی دیر میں بیٹھا رہا، جو باتیں میرے ذہن میں آئی ہیں اسے آپ کے سامنے پیش کرنا. ہمارے اکابر جن کا دن رات ہم نام لیا کرتے، چاہے ان کا تعلق دارالعلوم دیوبند سے ہو یا کہیں اور سے، یہ سب لائق احترام ہیں اور لائق محبت، اس میں کوئی شبہ نہیں. اور انہوں نے اپنے آپ کو سنوارا ہے، سجایا ہے، بنایا ہے اپنے اکابر کے ساتھ رہ کر. لیکن یہ رسم اور یہ ادا کہاں سے آئی؟ یہ سارے جو محاسن ہمارے اکابر کے بیان ہو رہے ہیں اور صحبت پر زور دیا جا رہا کہ بھائی تم بھی صحبت اختیار کرو، بزرگوں کے ساتھ رہو، صرف پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، کرنے سے کام چلے گا. یہ سب باتیں آئی کہاں؟ یاد رکھیے، اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر چیز کے لیے مصدر، منبع، مخزن، مرکز، اور آپ نے کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں جو امت کے لیے نفع والی. ساری باتیں بیان کر امت کے سدھار کا جو طریقہ تھا وہ بھی بتا دیا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آج مسلمان زیادہ ہیں یا حضور کے زمانے میں مسلمان زیادہ تھے؟ آج زیادہ. ایک بڑے شہر میں مسلمان زیادہ ہیں، حضور کے زمانے میں اتنے نہیں. مگر آج جس مسجد میں اذان ہو رہی، جہاں جہاں اللہ کا نام لیا جا رہا، جہاں جہاں مدرسے اور مکاتب قائم ہو رہے ہیں، یہ سب انہی مسلمانوں کا صدقہ ہے اور طفیل. کیوں؟ آج ہماری تربیت کے لیے جو لوگ ہیں اور جو ہمیں جن کی صحبت کی ضرورت ہے، ان کو جب صحبت کی ضرورت ہوئی تھی تو ان کے اکابر. اسی طرح اوپر بڑھتے چلے جائیے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، ان کے سلوک کے منازل دربار نبوی میں طے ہوئے تھے.
ان کی تعلیم درسگاہ نبوی میں ہوئی تھی، ان پر تبلیغ اللہ کے آخری پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ قرآن پڑھتے جائیے، مزے لیتے جائیے، اور یہ سمجھ میں آئے گا آپ کے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک ایسی جماعت کا نام، ابھی کل کی بات، لکھنؤ میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور ان کو کوئی اور دوسرا موضوع اختیار کرنا تھا، لیکن وہ بیان ان کا سارا صحابہ کی غلطیوں پر منحصر ہے کہ صحابہ سے یہ غلطیاں ہوئی، یہ غلطیاں ہوئی، یہ غلطیاں ہوئی۔ یہاں ماشاء اللہ مولانا سجاد صاحب کے علاوہ، وہ تو ہے ان کے علاوہ مولانا مستقیم صاحب ہیں، اور بہت سارے مولانا مفتی یوسف صاحب ہیں، اور بہت سارے علماء موجود ہیں۔ کم سے کم میرا کان پکڑنے کے لیے تو بہت بڑی جماعت موجود ہے۔ اگر میں کسی کے سامنے کو غلط بات کہوں گا تو ان کی ایمانی غیرت ہے کہ مجھے تو میں یہ کہتا ہوں کہ صحابہ کی غلطیاں بیان کرنے کے لیے کوئی محفل، کوئی تقریر ہو تو وہ حرام ہے۔ صحابہ کی غلطیاں بیان، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے قصور بیان کیے، لیکن اس لیے نہیں بیان کیا کہ اے بعد میں آنے والے لوگوں، ابوبکر و عمر پر غلطیاں تم نکالتے رہنا، ان کی خطائیں دنیا کے سامنے بیان کرتے رہنا۔ جہاں جہاں ان کی غلطیاں ہیں وہاں وہاں ان کی صفائی موجود۔ ایک دو آیتیں سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین۔ انداز بیان دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی، نصرت کی بہت سارے موقعوں پر، اور خاص کر حنین کے موقع پر۔ کلام کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نصرت سے۔ اللہ نے نصرت کی۔ واقعہ کیا ہوا؟ ان کے دل میں ایک خیال ہے کہ جب ہم 313 یا 314 تھے تو قریب 1000 کو ہم نے پلٹ دیا، اور آج تو ہم بہت زیادہ ہیں، 12000 کی تعداد میں۔ آج جو ہمارے سامنے آئے گا اسے چٹنی بنا دے۔ یہ ہم اپنی زبان میں بتا رہے ہیں آپ، اور ان کو اپنی کثرت اچھی لگنے لگی۔ بہت احتیاط کا لفظ بول رہا ہوں۔ ان کو اپنی کثرت بھانے لگی۔ آج ہم کو بھی تو اپنی کثرت اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے؟ یہ جلسے والے کھڑے ہو جا کے ہمارے جلسے میں اتنا بڑا مجمع، آپ سن لیجئے، سارا اجراف کا ختم۔ ایک صاحب ہم سے کہنے لگے کہ وہاں فلاں جگہ ایک اجتماع ہے، وہاں چلیے، حج سے زیادہ مجمع۔ میں نے کہا توبہ کرو، تم نے حج کا نام نہ لیا ہوتا، کیا کوئی دوسرا کام عرفات کے مقابلے پر ہو سکتا ہے؟ وہ مجمع ایک فرض کی ادائیگی کے لیے ہے۔ پھر اگر تم نے کوئی اجتماع کیا اور اس میں مجمع ہو گیا تو رو بیٹھ کے کہ کہیں یہ اجتماع وبال نہ بڑھ جائے، کہیں یہ اجتماع مصیبت نہ بن جائے۔ اللہ فرما رہا ہے، اے اصحاب محمد، بہت موقعوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی، اور خاص طور پر حنین کے دن جب جنگ حنین ہو رہی تھی، تمہاری کثرت تم کو اچھی لگنے لگی، اس موقع پر بھی اللہ نے تمہاری مدد کی۔ بات ختم نہیں ہوئی، آگے کیا کہا؟ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت تمہیں اچھی لگنے لگی، لیکن سن لو، فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین،
پھر اس کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہیں پہنچایا. تم آگے بڑھنا چاہتے تھے اور نہیں بڑھ پائے. تم لڑنا چاہتے تھے نہیں لڑ پائے. تم بچنا چاہتے تھے لیکن نہیں بچ پائے. تم مارنے کا ارادہ کر رہے تھے نہیں مار پائے. تمہارا زمین ساتھ نہیں دے رہی ہے. تمہارے جانور تمہاری سواریاں تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. اور زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام سے. بس لے اڑیے اسی کو اور مسجدوں بیان کیے دیکھیے صحابہ کی برائی ہے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے صاف کرتا ہے کہ پھر کیا ہوا. ثم انزل، ثم تراخی کا لفظ ہے تھوڑی تاخیر کے بعد. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. پھر اللہ نے اپنے رسول پر سکینہ اتارا. اگلے پیغمبروں پر سکینہ اترا کرتا تھا، غیر پیغمبر پر نہیں اترتا تھا. یہاں خاص طور پر حنین میں جو لوگ شریک تھے، جن کے اندر عجب پیدا ہوا تھا، ان کے لیے کہا جا رہا ہے ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها. رسول پر بھی سکینہ اترا اور مسلمانوں پر، ایمان والوں پر بھی سکینہ اترا. اور اللہ نے ایسا لشکر بھیجا کہ جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے، تم دیکھ نہیں رہے تھے، تمہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا، تمہاری مدد ہوئی. میرے بھائی، پوری آیت کا میں نے ترجمہ کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں لگایا. یہ کیوں؟ یہ بتا دیں آپ کو کہ اللہ نے غلطی بیان کی ہے یا تعریف بیان کی؟ اللہ نے قصور اور عیب بیان کیا ہے یا ان کا مرتبہ؟ اے اصحاب محمد، اللہ کہہ رہا اے اصحاب محمد، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ کثرت کی طرف تمہارا دھیان رہے. تمہارا دھیان تو ہماری طرف رہنا چاہیے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو، سوا ان کو. آج اگر ہم اپنی کثرت کو کچھ کہتے تو ہم ہیں کیا کھڑے گلے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ لیکن وہ اوقات والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہاری یہ بات ہمارے علم میں ہے، لہذا فی الفور اس کی سزا کیا ہوئی؟ فی الفور اس کی سزا کیا ہوئی؟ آخرت سے کوئی تعلق نہیں. فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت. کہ تمہیں کثرت نے فائدہ نہیں دیا، ایک سزا. زمین کشادہ ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، دوسری سزا. قصہ ختم. تب تو ثم کا لفظ لائے، ثم انزل اللہ سکینتہ، کہ پھر ہم نے سکینہ نازل کیا. اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کو معصوم نہیں بنایا. لکھ لیجئے یہ بات. کوئی صحابی انفرادی طور پر معصوم نہیں. جماعت صحابہ کا خیر پر ہونا اور بات، لیکن یہ معصوموں کی جماعت نہیں ہے. مگر سن لیجئے، ہم دن رات غلطیاں کیا کرتے ہیں، جان بوجھ کر بھی اور بغیر جانے بوجھے ہوئے. خطائیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ اور اگر نیچا کرتا اونچا پاجامہ پہن لیا اور اس کے بعد میں کچھ وقت مل گیا دین کا کام کرنے کے لیے، تو اب جنید بغدادی ہمارے پیچھے ہیں، باعزید بستامی ہمارے بغل میں، ہم سب سے آگے. ہے یہ بات یا نہیں؟ بھول گئے اپنے کالے کرتوت؟ معافی مانگی تھی تم نے جس کی زمین ہڑپ کی، جس کا قرضہ لیا تھا اس کا ادا کیا یا اس سے معاف کرایا؟ بہنوں کا حق مارا ہے وہ ادا کیا؟ کیسے یہ حقوق ادا کرنے کے بعد تم کسی لائق بن سکتے ہو؟ وہ بھی اگر تم نہ سمجھو، اگر تم سمجھ گئے تو تب بھی کسی لائق نہ ہو.
یہ الٹی منطق. اور صحابہ اکرام کا قصور پر مواخذہ کون کرے؟ ہم کریں. سوکھ تو سوکھ چھلنی کیا بولے جس میں 72 چھید. ہم صحابہ اکرام کے قصور نکالیں، صحابہ اکرام کی خطائیں نکالیں. سنو مسلمانوں، صحابہ سے غلطی ہوئی، اللہ نے غلطی معاف کر دی. جس کی غلطی معاف ہوتی ہے وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے غلطی سے پہلے جیسا تھا. یہ حدیث موجود ہے. غلطی ختم. یہ کپڑا ہے، ناپاک ہو جائے، کہیں ناپاک زمین پر گر جائے، نجاست لگ جائے، دھو لیا جائے. بعد میں اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں دھونے کے بعد یا نہیں؟ آپ سب مفتیان ہند ہیں، ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں. سب لوگ کہیں ہاں صاحب کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، جب یہ پاک ہو جائے گا تو وہ جو سن 1975 میں اس پر نجاست لگی تھی اس کا کوئی ذکر آئے گا؟ کیوں؟ نجاست کو لوگ بھول گئے، طہارت کو یاد رکھا. یہ آج کپڑے کی بات کہہ رہا ہوں. ایک ہے کوڑا کپڑا، کبھی نجاست نہیں لگی. یہ تو نبی کا معاملہ ہے کہ نجاست گناہ کا کوئی شائبہ پیغمبر کی سیرت اور زندگی میں ہو نہیں سکتا. معصوم. صحابہ سے گناہ تو ہوگا لیکن گناہ کے بعد طہارت بھی ہو جائے گی اسی دنیا میں. مرنے سے پہلے جب اللہ کے ہاں جائیں گے تو گناہ لے کے نہیں جائیں گے، طہارت لے کے جائیں گے. اب دھلا ہوا کپڑا بھی موجود ہے اور کوڑا کپڑا بھی موجود ہے. نماز تو دونوں پر ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جیسا دھلا کپڑا ویسا کوڑا کپڑا. قرآن پڑھو تو پتہ چلے گا. کیا فرمایا؟ آج ہم سے گناہ پہ گناہ ہو رہے ہیں. جس کے چاہے بقیہ ادھر دے. ابھی آپ سن رہے تھے کہ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے اوپر دی ہوئی گالیوں کو خود اپنے کانوں سے سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر میرے اندر کوئی قصور ہے تو میں دور کروں. یہ ان کا جذبہ ہے. اور آج کیا معاملہ ہے؟ قصور پہ قصور ہو رہے ہیں، خطاؤں پہ خطائیں ہو رہی ہیں. جان بوجھ کر اللہ والوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں اور اللہ والوں کے کھرے اڑائے جا رہے ہیں. لیکن یہ نہیں سوچا جاتا کہ آج شیطان ہمارے آگے آگے ہے اور ہم شیطان کے پیچھے پیچھے. وہاں کیا حال ہے؟ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ بے قرار ہو جائے؟ کتنے مسلمان ایسے؟ یقیناً ہے، اس کا انکار نہیں کہ غلطی کا احساس ہو جائے تو وہ فوراً توبہ کریں گے، فوراً اللہ والا بننے کی کوشش کریں گے. لیکن سچ بتاؤ کہ ایمان اتنا پکا کہ ذرا کیا قصور ہو جائے تو آدمی بے چین ہو جائے. یہ مرتبہ صرف صحابہ اکرام کو آ کیا کہا؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ پرہیزگار ہیں، یہ وہ خدا رسیدہ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے شرمانے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے، اللہ کو یاد کرنے والے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیطان کا کوئی کچوکا ان کو لگے تو یہ چونک پڑ، ان کی حالت عجیب ہو جاتی ہے. یہ صحابہ اکرام کی وہ خصوصیت ہے. ہم کہیں جیسے ہم ویسے وہ. بنگلور میں ایک صاحب ایک کتاب لے کے آئے اور کہنے لگے اس پر کچھ لکھ دیجئے. میں نے کہا ٹھیک ہے رکھ دیجئے، شام کو آئیے گا. شام کو آئے، میں نے کتاب دیکھی ادھر سے ادھر سے، تو اس میں حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی زبردست توہین عام بازارو انداز.
حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ، الجھن ہونے لگی، میں نے کتاب الگ رکھی۔ یقین جانیے بہت کافی وقت تھا، لیکن دوپہر میں سو نہیں پایا۔ خیر وہ شام کو آئے، چلو کتاب دے دیجیے، لکھ دیا آپ نے؟ میں نے کہا جی نہیں، وہ کتاب رکھی ہوئی ہے، وہ آپ اٹھا کے لے جائیے، میں ان سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ چلے کچھ لکھا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس پر لکھوں۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا زیادہ بحث نہ کیجیے، کتاب لے کے جائیے۔ کہنے لگے نہیں آپ کو بتانا ہوگا۔ میں نے کہا حضرت معاویہ اور حضرت عائشہ کی برائی ہو، ہم اس کی تعریف کریں؟ نے کہا مولانا وہ تو ایک تاریخی حقیقت ہے جو میں نے لکھا ہے، ذرا ہمت دیکھیے، زبان گم نہیں ہو گئی، لکھتے وقت قلم جو ہے وہ رک نہیں گیا، تاریخی حقیقت ہے، اس بنیاد کے اوپر ہم نے لکھا۔ میں نے کہا ساری تاریخی حقیقتیں آپ بیان کرتے ہیں؟ کہا جی بالکل بیان کرتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بتائیے آپ کی اماں کا نکاح آپ کے ابا کے ساتھ کب ہوا؟ یہ تاریخی حقیقت ہے یا نہیں؟ آپ بیان فرما سکتے ہیں کہ آپ کے ابا کی دلہن، کہیے ایک مرتبہ ابا کی دلہن اماں کو، گالی تو نہیں دے رہا ہوں، آپ کہیے۔ میں نے کہا آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا واہ، ایک تاریخی حقیقت ہے جس پہ آپ زبان پہ نہیں جا سکتے۔ ابا کو اماں کی دلہن نہیں کہو گے احترام کی بنیاد پر، اور کہتے ہو یہ تاریخی حقیقت ہے۔ سنو، صحابہ اکرام کی عظمتیں تاریخ پر منحصر نہیں، صحابہ اکرام کی عظمتوں کا سب سے بڑا شاہد اور سب سے بڑی سند قرآن مجید، احادیث مبارکہ ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی بیمار، کوئی لنگڑی لولی تاریخ کی روایت ملے گی تو اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالیں گے، ان کی عظمتوں پر فرق نہیں آئے گا۔ اس ام المومنین کون؟ حضرت عائشہ کون؟ 1000 مرتبہ زبان کو دھو، اس کے بعد اپنا نام، ان کا نام لو۔ ساری امت کی ماں، اگر آج جن ماں کے پیٹ سے ہم پیدا ہیں ان کے ماں ہونے کا انکار کر دیں تو ہم کافر نہیں ہوں گے؟ پوچھو علماء۔ اور ازواج مطہرات کے ماں ہونے کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے۔ کیوں؟ قرآن میں لکھا ہے۔ ہماری اماں کا اماں ہونا قرآن میں نہیں لکھا ہے، سب نے دیکھا ہے کہ وہ ہماری اماں ہے، ہم نے بھی ان کو اماں دیکھا، ان کے اندر اماں والی محبت پائی۔ لیکن اے لوگوں، نبی کی بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں۔ ماں مانو گے تو مسلمان رہو گے، ماں نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں رہو گے۔ ایک صاحب اور زبان ہے 1-2 فٹ کی بھی نہیں ہوگی، چند انچ کی، جدھر چاہے حرکت دو آواز تو آئے گی۔ ایک صاحب کہنے جی ماں تو مانتے ہیں لیکن مومنہ نہیں مانتے۔ تو ہم نے کہا اللہ میاں نے تمہاری اماں کیوں ان کو بتایا؟ اس لیے بتایا ہے کہ وہ تمہارا نہرچہ دھوتی تھی، اس لیے بتایا کہ وہ تم ان کو اپنے پاس لٹا کے سلاتی تھی، کیا انہوں نے گودی میں پالا ہے تمہیں؟ تو آپ بتائیے۔ میں نے کہا صرف ایمان کی بنیاد پر اللہ نے ان کو ماں قرار دیا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایمان والے کی ماں نہ ایمان والی نہ ہو۔ وَأَزْوَاجُهُ النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کی بیویاں سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور عجیب بات، سارے مسلمانوں کے مسئلے مسائل الگ، ازواج مطہرات کے مسئلے مسائل الگ۔ ایک عام بات ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی شوہر مر جائے اور بیوی بیوہ ہو جائے، شریعت کا کیا حکم ہے؟ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے گزار لے
اور اس کے بعد میں جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی، اجازت ہے اسے نکاح کی۔ اور نبی کی بیویوں کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے جہاں چاہے نکاح کر لیں۔ جی نہیں، وَلَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اے پیغمبر کی بیویوں، تم کبھی بھی کہیں بھی اپنا نکاح نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ بہت ساری علتیں۔ ایک بہت ہلکی سی بات، نبی کا انتقال ہو گیا، وفات ہو گئی، باقی دنیا میں بچے سب ان کی اولاد ہیں، کہیں ماں کا نکاح بیٹوں کے ساتھ جائز ہوتا ہے؟ لہذا ان کی اولاد ہے سب، ماں کا نکاح اس کے بیٹوں کے ساتھ جائز بھی منع کر دیا گیا۔ پھر مردہ شوہر کی بیوی کا نکاح ہوتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر تو اپنی قبر پاک میں آج بھی حیات ہیں اور قیامت تک حیات رہیں گے۔ کہیں زندہ شوہر کی بیوی کا بھی نکاح ہوتا ہے، اللہ کے پیغمبر خود زندہ۔ ایک صاحب بہت گھبرا گئے تو وہ کہنے لگے جناب آپ کو معلوم نہیں۔ میں نے کہا وہ بتا دیجئے، آپ کہے کے لیے؟ کہنے لگے حضور کی وفات کے بعد حضرت علی نے ساری حضور کی بیویوں کو طلاق دی۔ میں نے کہا یہ آپ نے بڑا اچھا نسخہ بتایا۔ اچھا مولانا صاحب، آپ اور آپ کے جیسے جتنے مولانا ہیں سب کی بیویوں کو میں طلاق دیتا ہوں، بتائیے کیسے رہے گی بات؟ کہنے لگے یہ کیا بات؟ میں نے کہا وہ کیا بات؟ حضور کی بیویوں کو حضرت علی طلاق دے دے طلاق ہو جائے گی، آپ کی بیویوں کو میں طلاق دوں تو طلاق نہیں ہوگی؟ جب یہی ٹھہری تو جو آدمی جس سے ناراض ہو اس کی بیوی کو طلاق دے دے، سب فالتو باتیں ہیں۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت عائشہ کا مقام یا حضرت معاویہ کا، حضرت معاویہ صحابی ہے، کان کھول کے سن لو، حضرت معاویہ صحابی ہے، کاتب وحی ہے۔ ایک دفعہ درس دے رہا تھا، ایک صاحب نے کہا حضرت معاویہ میر منشی تھے حضور کے۔ میں نے کہا نہیں بھائی، وہ کاتب وحی تھے۔ چلیں کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ چلیں سب اس کتاب میں یقین جانیے، اس کے علماء کے سامنے کرو، مجھے حوالہ یاد نہیں پتا کہیں۔ تو میں نے کہا کہ اچھا ادھر قریب آئیے تھوڑا سا، یہاں آ کے بنے سے اتنی دیر میں سوچ لوں گا۔ وہ قریب بھی آ گئے۔ چلے کس کتاب میں لکھا ہے؟ میں نے کہا کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ میں سمجھا البدایہ کون لاتا ہے، کہاں آئے گی، اور وہ اتنا ڈر رہا، کہنے لگا کہ نہیں البدایہ منگوا کے دکھائیے۔ اب میرا برا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف جیسی کچھ بھی الٹی سیدھی توجہ ہو سکتی کہ اے اللہ حضرت معاویہ تو بہت بڑے، اے اللہ جتنے وہ بڑے تھے اتنے ہی ہم چھوٹے، اور اے اللہ میری عزت آبرو کا کوئی مسئلہ نہیں، اگر نہیں بھی ہے تو کتاب آنے کے بعد آپ کے لیے نکلوا دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ کتاب آئی، لیکن نکالو حضرت معاویہ کا تذکرہ۔ کتاب سامنے آئی، سب سے پہلے لکھا ہے کان یکتب الوحی بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی کتابت کرتے، جو وحی اترتی تھی اس کو وہ لکھا کرتے تھے۔ جب یہ بات آئی تو اللہ نے میرا دل بڑا کر دیا۔ میں نے کہا اب آئیے حضور پر آپ نے کتنا بڑا الزام لگایا وہ بھی سن لیجیے۔ کرنے کے کیا؟ میں نے کہا حضور کو آپ نے کسی راجا رجواڑے کی طرح سمجھا ہے کہ جس کا بہت بڑا رجواڑا ہو اور 10 20 50 اس کے بابو ہوں، اور بڑے بابو کی جگہ پر آپ نے حضرت معاویہ کا نام لیا ہے۔ سن لیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کا حال تو یہ ہے کہ ماں کی دفی ابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار، حضور کے گھر میں تو 2 مہینے گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، اور تم کہہ رہے ہو کہ حضور کی بہت ساری جائیداد تھی، بہت کھیتی باڑی تھی، بہت کاروبار تھا، جس کے لیے بہت سارے منشی تھے، میر منشی حضرت معاویہ۔ تو وہ سوچ، میں نے کہا دیکھو اللہ کے بندو، حلق سے اتار لو، یہ مسئلہ آورد کا نہ بنے۔ مولانا سجاد صاحب کے کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ آورد کا نہ بنے،
کے عقیدے کی بنیاد پر ہم کہہ رہے ہیں مسئلہ آمد کا، مسئلہ آمد کا بنے، دل کھول کر کے حضرت معاویہ کا احترام کا جذبہ پیدا ہو۔ میں مثبت بات کہہ رہا ہوں، کسی پر تنقید نہیں، کسی کے لیے کوئی اشارہ نہیں، صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ حضرت معاویہ صحابی تھے، اور کیسے صحابی، حضور نے ان کے لیے دعائیں کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ سے محبت کرتے تھے، اور حضرت معاویہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے۔ اگر ان دونوں کی محبت ثابت نہیں ہوگی تو قرآن غلط۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم۔ صحابہ کی آپس میں محبت، اے پیغمبر دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ثواب ختم کر دیتے، تب بھی آپ ان کے دلوں کو نہ ملا پاتے، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر آپس میں محبت کی۔ اور صحابہ کی آپس کی محبت مسلمانوں معجزہ ہے مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ لوگ تو لڑ رہے، ان کا کام تو جھگڑا کرنا تھا، یہ لوگ محبت کا نام نہیں جانتے تھے، انہی کے نسلوں سے تھے جو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی ہمیں 1 مرتبہ مارے گا تو ہم اسے 50 مرتبہ مارے گا۔ کیا کہتے تھے؟ الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، خبردار ہم سے کوئی جہالت نہ کرے، اگر ہم سے کوئی جہالت کرے گا تو سب سے بڑے جاہل ہم ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی پاگل مل جائے تو آپ کے ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ رک جائیے، آپ سے بڑا کوئی پاگل ملے تو اس کو بلا کے لائے۔ حضور کی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حضور کی تربیت کے نتیجے میں کیا فرمایا؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آپس میں نرم ہے، یہ صرف اللہ کے دشمنوں کے حق میں سخت ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا معاملہ۔ ہاں ہو گئی لڑائی، ہوئی جنگ جمل، ہوئی جنگ صفین، کسی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ بھی جنت میں جائیں گے اور معاویہ اور ان کے ساتھی بھی جنت میں جائیں گے؟ ہاں ایسا ہی ہوگا۔ کیسے؟ فرمایا قرآن میں لکھا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ جب جنت میں جائیں گے ہم تو بھائی بھائی ہو جائیں گے، ہماری دنیا کی خدورت نکل جائے گی۔ صحابہ کی خدورت اگر دلوں کے اندر ہوگی تو تمہارے پاس ایمان کی کوئی سند نہیں۔ کیا فرمایا؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو بعد میں آ رہے ہیں، بعد میں جو لوگ آنے والے ہیں، بعد میں جو کلمہ پڑھنے والے، وہ انصار نہیں، وہ مہاجر نہیں، وہ صحابہ فتح مکہ کے وقت ایمان لانے والے نہیں، بعد والے قیامت تک آنے والے مسلمان، کلمہ پڑھنے والے مسلمان۔ اللہ فرما رہا ان کی پہچان کیا ہوگی؟ وہ کہیں گے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، جو ہم سے پہلے جا چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما اور ان کی مغفرت فرما۔ آگے کیا کہا؟ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور اے اللہ ان کی طرف سے ہمارے دلوں کے اندر تنگی نہ رہے۔ میں نے تو دیکھا کہ جتنے اہل اللہ ہیں سب سے زیادہ صحابہ اکرام کو مانتے۔ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے لیکن بات بڑی۔ جتنے اللہ والے ہیں، ایک نام ذہن میں آیا، حضرت امام ربانی مجدد و منور الفسانی
حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش ان پر فرمائے، اللہ پاک ان کے درجوں کو بلند فرمائے۔ یہ کون ہے؟ امام ربانی۔ ان کے پاس سامانہ گجرات اس ضلع سے کسی نے خط بھیجا کہ ہمارے یہاں خطبے میں، جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب خلفائے راشدین یعنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم کا نام نہیں لیتا ہے۔ اس سے کہا گیا تو اس نے کہا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضرت امام ربانی نے خط لکھا، مکتوبات امام ربانی میں موجود، فرمایا کہ اگر کوئی خطبے میں خلفائے راشدین کا نام لے کر دعا کرنا شعار اہل سنت و جماعت۔ آگے لکھتے ہیں اس کو وہ چھوڑے گا جس کا دل مریض ہو اور جس کا باطن خبیث۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھ رہے ہیں، کیوں؟ اگر صحابہ کو نظر انداز کر دو کہ یہ مولانا سجاد صاحب جو صحبت کی تعلیم دے رہے ہیں سب ختم۔ ایک لمحے کے لیے ایک کافر صحابہ کو قتل کرتا ہوا اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے اور وہ مسلمان تھے، وہ صحابی بن گیا، دوسرے لمحے کافروں نے اسے مار دیا، نہ اس نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، نہ اس نے غسل کیا، نہ اس نے وضو کیا، نہ اس نے تلاوت کی، نہ اس نے کوئی نیک کام کیا، وہ ایک لمحے کے لیے مسلمان ہوا اور فوراً ختم۔ آپ کو پتا ہے جتنے قطب، جتنے ابدال، جتنے بڑے بڑے صوفی اور بزرگ خانقاہ والے، سب کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور 2 لمحے کا وہ صحابی جس نے حضور کے سامنے اسلام قبول کیا اور اسی حالت میں وہ ختم ہو گیا، اس کا پلہ جھک جائے۔ ان کے تولنے کے لیے کوئی بانٹ نہیں، ان سے ناپنے کے لیے کوئی پیمانہ نہیں۔ آج اتنا وقت لگے گا، آؤ خانقاہ میں آ کے رمضان گزارو، آؤ خانقاہ میں 40 دن گزارو، آؤ خانقاہ میں 4 مہینے گزارو۔ یہ کہاں سے ملا؟ یہ کہاں سے ملا؟ حضرت صدیق اکبر کون سی ڈگری لیے ہوئے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم کے پاس کون سی ڈگری ہے؟ حضرت عثمان اور تمام صحابہ اکرام کے پاس کون کون سی سندیں ہیں؟ ہمیں بتائیے۔ کچھ نہیں، علم میں پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے، لیکن حضور کے اوپر سے ہوا آئی اور ان کے پاس پہنچ گئی، بس اتنا کافی ہے۔ کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو ان کے ساتھ یعنی ان کے صحابہ، ان کے ساتھ کیا ضرورت تھی یہاں صحابہ کے ذکر کی؟ بتایا کہ اللہ کے پیغمبر کی صحبت کا یہ معاملہ ہے کہ وہ جسے لگ جائے پھر اس کے مقابلے کا کوئی قیامت تک نہیں پیدا ہو۔ اور یہی کیا، آج دنیا میں ہر چیز کا انکار، پھر کیوں بزرگوں کے اوپر تان کرتے؟ پھر کیوں بزرگوں کی جو تعلیم ہے، جو خانقاہ میں تربیت ہے، جو صحبت کے لیے وہ بلاتے ہیں اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والوں کو، وہ ان کے اوپر تمہاری انگلیاں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ آج دنیا میں ہر چیز کا انکار مگر صحبت کا انکار نہیں۔ کیوں صاحب چائے پیے؟ چائے کیسے بنتی؟ تو صاحب چائے پی، ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہہ رہا ہے چائے پی جاتی ہے، چائے کھائی جاتی ہے۔ چائے تو پتی کو کہتے ہیں، یہ کہیے ہم نے چائے کھا لی، چائے نگل لی، چائے ہڑپ کر لی تو صحیح ہے، لیکن پینے کا لفظ نہ بولنا۔ چائے تو پتی کو کہتے ہیں۔ پانی کھولا، پتی ڈالی گئی، رنگ بدل گیا، مزہ بدل گیا، بو بدل گئی، تاثیر بدل گئی، کیا ہو گیا جی؟
تھوڑی دیر چائے کی پتی کی صحبت میں پانی صاحب رہے تو ان کا نقشہ بدل گیا، ان کی تاثیر بدل گئی، ان کا رنگ بدل گیا، اس کی ہر چیز بدل گئی۔ حد یہ ہے کہ اس کا نام بدل گیا۔ ہمارے وہاں اصغر علی محمد علی کا اسرا آپ لوگ بھول گئے ہوں گے۔ یہاں چلے جائیے ڈونگری میں دیکھیے بڑی بڑی عطر کی دکانیں ہیں، جون پور میں عطر بنتا ہے، کیا ہے یہ؟ روغن گلاب ہے، یہ روغن بیلا ہے، یہ روغن چمیلی ہے۔ آپ دعویٰ دائر کر دیجیے، جھوٹ بولتے ہو؟ تلی کا تیل ہے اور اس پر بیلے کا تم نے لیبل لگا دیا؟ نہیں صاحب کیا یہ تیل تو تل کا ہوتا ہے۔ پھر تل کو تھوڑی دیر بیلے کے پھولوں میں بانسا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو نچوڑا جاتا ہے، تو اب وہ تل کا تیل نہیں کہلاتا، اس میں سے تل کی بو نہیں آتی بلکہ بیلے کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحبت کا یہ اثر ہے، صحبت کا یہ اثر ہو رہا، دکھائی دے رہا آنکھوں۔ اور شیخ سعدی تو عجیب بات لکھتے، گلے خوشبو در حمام روزے، گلے خوشبو در حمام روزے۔ ایک دوست نے ایک مٹی دی، کہا دیکھو اس میں تو خوشبو آتی ہے، جب نہانے لگنا تو اس کو بدن میں مل لینا۔ رسید از دست محبوب بدستم، گلے خوشبو در حمام روزے، رسید از دست محبوب بدستم۔ ہم کو وہ مٹی ملی اور ہم نے بدن میں لگانا شروع کیا، اس میں سے تو خوشبو بھی پھوٹی پڑ رہی، بہت خوشبو آ رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ تم مٹی ہو یا تمہارے اندر خوشبو کہاں سے آ گئی؟ بدو گفتم کے مجھے یا عبیری کیا بوئے دلاوے دے تو مستم۔ وہ کہہ رہے تو مجھ سے ہے یا امبر ہے، تیری خوشبو سے میں مست ہوا جا رہا ہوں۔ وہ مٹی زبان حال سے جواب دے رہی ہے۔ شیخ قاضی بتاتے ہیں وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، کہ میں تو مٹی ہوں، میری کیا اوقات، پیروں کے نیچے پڑتی ہوں، لیکن میں کچھ دنوں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں۔ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم۔ پھر کیا ہوا؟ جمال ہم نشیں درمن اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم سے ہستم۔ میرے ہم نشین کا جمال ہے جو آپ کو بے خود کیے دے رہا ہے، میری کیا اوقات۔ صحابہ اکرام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر جو کمال ہے یہ ہمارا کمال نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے۔ ان کی صحبت ان کو نصیب ہوئی تھی، انہوں نے ان کو تعلیم دی تھی، انہوں نے ان کو پڑھایا تھا، ان کو بنایا تھا، ان کو سجایا تھا، ان کو سنوارا تھا۔ اللہ کو یہی منظور تھا کہ اے نبی تم صحابہ والے ہو۔ اس بات کو غور سے بمبئی والے سنیں، یہ جتاڑی والے ماشاءاللہ 30 لوگ بیٹھے میں، ان کے علاوہ بہت سارے ہم جیسے بھی ہوں گے۔ آپ اس بات کو اچھی طریقے سے کہ نبی کے دامن نہیں چھوڑے، بس وہ تو چھوڑو، دامن ہے ہی تو چھوڑو گے کیا؟ نبی کا دامن نہیں چھوڑے اور نبی کے نام پہ گالیاں بکیں گے، نبی کے نام پہ ڈنڈے چلائیں۔ اللہ کے بندو ہوش کا علاج کرو، ہوش کا علاج کرو۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والے ہیں۔ سورہ کہف کی ایک آیت پڑھا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ۔ اے پیغمبر، واقعہ ہوا بہت مختصر، مجھے واقعے سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی شان نزول۔ کیوں؟ غلط کر رہے، غلط اللہ نہ کرے میری زبان سے یہ نکلے۔ واقعے سے جو مضمون سمجھ میں آتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، جیسی حدیث ہوتی ہے ویسا علم حاصل ہوتا ہے، اور آیت قرآنی سے جو مضمون سامنے آتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، وہ قطعی ثبوت، قطعی دلالت ہوتا ہے۔
حضور کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگ آئے، بات کریں گے، اسلام کو سمجھائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ کو گھیرے ہوئے بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے، اور وہ کون ہیں؟ سارے غریب غربا، دن بھر محنت کریں، مزدوری کریں، کچھ مل جائے تو کھا لیں، نہیں ملے تو پاپا۔ وہ آئے اور کہنے لگے ان کے ساتھ میں بیٹھوں گا، پہلے ان کو ہٹائیے، پہلے ان کو یہاں سے ہٹائیے، تب میں بیٹھوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل میں یہ بات آئی کہ یہ تو اپنے ہیں، اگر ان کو ہٹا دیں ان کے لیے تو کیا حرج۔ دل میں یہ بات آئی، کیا نہیں ایسا۔ قرآن آ گیا، اے پیغمبر یہ بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن آپ کے پاس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ ہٹا نہیں سکتے، انہی پر صبر کیے رہیے، یہ آئے یا نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، لہذا آپ کی نگرانی ان کے لیے ضروری ہے، ان کو آپ ہرگز نہ ہٹائیے، یہ نہیں ہٹائے جائیں گے۔ آپ کے دل میں جو خیال آیا ہے اس کو آپ نکال دیجئے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، عیناک عینین کا جو ہے وہ عین کا تثنیہ ہے، اور ہدایت نو میں لکھا ہے کہ نون جمع اور نون تثنیہ دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ یہ میں نے جو بچپن میں پڑھا تھا سبق وہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور حضرات علماء اکرام بیٹھے ہیں وہ انشاءاللہ تصدیق کریں گے۔ اے پیغمبر آپ دونوں آنکھیں ان پر لگائے رہیے، کن پر؟ صحابہ اکرام پر۔ آپ کی تربیت سے کسی وقت بھی یہ الگ نہ ہو، ہر وقت آپ کی تربیت میں رہے، آپ ان میں لگے رہیے۔ دیکھو آج ہم کو یہ مشورہ دیتے ہیں، میں بھی دوں گا کہ تم علماء کے ساتھ لگو، اور جب تم لگو گے تو تمہارے لگنے کے مطابق علماء کی توجہ بھی تمہاری طرف۔ صحابہ اکرام وہ خوش نصیب جماعت ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو اللہ کی طرف سے پابند کیا جا رہا ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، ان پر سے نگاہیں نہ ہٹائیے۔ کیوں؟ یہ صبح سے لے کے شام تک رب کو یاد کریں، آپ ان کو نہ چھوڑیے۔ ایک موقع پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے علاوہ جو لوگ تھے وہ کہتے حضور کوئی معجزہ دکھائیے تو ہم ایمان لائیں گے، کوئی ایسی بات دکھائیے کہ جو سمجھ میں نہ آوے تو ہم ایمان لے آئیں گے، کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے۔ ہے نہیں بہت سارے خبثی اور ایمان کے مزمحل لوگ؟ بزرگ کون ہے جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بزرگ وہ ہے کہ جس سے کوئی کرامت نہ ظاہر ہو تو کیا یہ کرامت ظاہر ہو جائے تمہاری آنکھیں پیچھے لگ جائیں، آگے لگی ہوئی دو آنکھیں پیچھے ہو جائے؟ سنو، کرامت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے بزرگی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بہت کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، لیکن جس سے کرامت ظاہر ہو وہی بزرگ ہے، یہ غلط ہے۔ حضور سے کہتے تھے کہ آپ دکھائیے معجزہ کوئی تو ہم ایمان لائیں۔ ارے بھاڑ میں جائیں، آپ ایمان لائیں یا نہ لائیں، آپ کے ایمان کی کسی کو ضرورت نہیں۔ اللہ فرما رہا اے پیغمبر ان کی طرف آپ نہ دیکھیے کہ جو ایمان لانے کے لیے معجزہ طلب کر رہے ہیں، بلکہ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے پیغمبر وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں وہ جب آپ کے پاس آئیں تو آپ ان سے کہیے سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ آپ ان سے کہیے
کہ اللہ کا سلام ہو تم پر. اور آگے ایک جملہ کہا كتب ربكم على نفسه الرحمہ. اللہ نے، تمہارے رب نے اپنے اوپر یہ ضروری قرار دے لیا ہے کہ تم پر رحمت ہوگی. یہ اتنی بڑی بات ہے، اس کے بغیر بھی جملہ پورا ہو سکتا ہے. كتب على نفسه الرحمہ ایک جگہ آیا بھی ہے قرآن میں. یہ كتب ربكم کیوں؟ ویسے جیسے والضحیٰ میں کیا کہا؟ ما ودعك ربك وما قلى. نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ناراض ہوا. یہاں یوں بھی ہو سکتا تھا ما ودعك وما قلى، لیکن رب کا کیوں آیا؟ بعض مفسرین نے یہ لکھا اللہ کو اچھا لگ رہا ہے اپنے آپ کو رب کہتے ہوئے محمد کو، جس طرح حضور کا رب کہتے ہوئے اللہ کو اچھا لگ رہا ہے، اسی طرح صحابہ کا رب کہتے ہوئے بھی اللہ کو اچھا لگ رہا ہے. کیا فرمایا؟ سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمہ. یہ تو ان صحابہ اکرام کا نام ہے جو غول در غول آپ کے پاس آ رہے ہیں. ایک صحابی آنکھوں سے معذور نابینا، جسے ہم اور آپ اندھا کہتے ہیں. حضور فلاں جگہ بیٹھے، وہ گرتے پڑتے ٹٹولتے ٹٹالتے حضور کے پاس پہنچے. وہ حضور باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں سے کہ توقع ہے یہ مسلمان ہو جائیں. باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں وہ پہنچے. حضور یہ بتا دیجیے جو بھی اپنی زبان میں انہوں نے کہا ہو، اور جا کے حضور کے گھٹنے سے گھٹنا ملا کے بیٹھ گئے. آپ کا مبارک چہرہ بدلنے لگے. اگر ہم اور آپ ہوتے تو خدا جانے کتنا کڑوا گھوٹ پینا پڑتا. ایک بات ان کو تو کچھ نہیں دکھائی دیتا، یہ تو بڑھتے چلے آ رہے ہیں. آپ کا چہرہ بدلا، مبارک زبان سے کچھ نہیں نکلا، چہرہ بدلا. اللہ سے تو پوچیدہ نہیں. فوراً پوری سورت اتری عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. چہرہ بدل گیا جب اندھا آیا. تمہیں نہیں معلوم یہ سنورنے کے لیے آیا، یہ بننے کے لیے آیا. میرے بھائی، اللہ حضور کو صحابہ والا قرار دیا. صاحب منافق کے جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیے. کیوں؟ جنازے کی نماز در اصل دعا ہے میت کے لیے. یہ منافق، ان کے نماز جنازہ آپ نہیں ادا کریں گے. اور کیوں؟ ان کے لیے آپ دعا نہیں کریں گے. ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اور صحابہ اکرام ان کے لیے فرمایا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم. اے پیغمبر، آپ ان کے لیے دعا کیجئے، آپ کی دعا سے ان کو سکون ملے. حضور صحابہ والے اور صحابہ حضور والے. آج کیا ہو رہا؟ حضرت بڑے پیر صاحب کون؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، اللہ کی بے انتہا رحمتیں ان پر برسے. اللہ ان کے درجے کو بلند کرے. غوث پاک کا جتنی مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے سچ بتاؤ ابو بکر و عمر کا بھی اتنی مرتبہ تذکرہ ہوتا ہے. آج ساری دنیا کے لیے آئیڈیل یقیناً ہمارے تمام بزرگان دین ہے. ابھی مولانا بیان کر رہے بزرگوں کا نام لے لے کر کے بتا رہے تھے. لیکن یاد رکھو سارے بزرگوں کی بزرگی ظنی ہے، صحابہ کی بزرگی قطعی. جتنے بھی بزرگ دنیا میں ہوئے ہیں سارے بزرگوں کی بزرگی ظنی ہے. یقیناً حسن ظن رکھنا اور یقیناً ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، کروڑہا درجے ہم سے بہتر، اربہا درجے ہم سے بہتر ہے. لیکن یہ صحابی کے مانند نہیں، یہ صحابہ اکرام کی طرح نہیں ہے. صحابہ اکرام کا ذرا سا ان کو نقص مل گیا تو اللہ نے ان کو دنیا میں بڑا بنا دیا. صحابہ اکرام کے طریقے پہ یہ چلے تو دنیا نے ان کو پہچانا. آج کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ؟ ایک معمولی طالب علم ہمارے یہاں آیا،
میں ختم کر رہا ہوں بہت جلدی، حضرت تشریف لے آئے، اور مجھے یہ بھی احساس ہے کہ حضرت زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتے۔ معمولی طالب علم آیا اور آنے کے بعد چلے صاحب ہمارا تعلق تو اہل حدیث ہے، بہت اچھا ہے، میرا تراویح کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ چلے 8 رکعت، یہ اچھی بات ہے۔ ہم نے کہا 20 رکعت ہم لوگ پڑھیں گے، کہا آپ پڑھیے لیکن بدعت ہے 20 رکعت۔ ہم نے کہا وہ حضرت عمر ہے، چلے انہی سے تو سب سے پہلے یہ بدعت صادر ہوئی ہے، انہی کے ذریعے یہ بدعت پھیلی ہے، ذرا سوچو تو کیا کہہ رہے ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ مسلمانوں، جماعت صحابہ کو اگر ساری جماعت کو بدعتی کہہ رہا ہے جو تراویح کے معاملے میں حضرت عمر کو بدعتی کہہ رہا ہے، سن لیجئے، میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہہ رہا ہوں، حضرت عمر کی 20 رکعت تراویح پر اصحاب بدر نے بھی سواد بنایا، اصحاب احد نے بھی سواد بنایا، اصحاب بیعت نے بھی سواد بنایا، اور عشرہ مبشرہ بھی متفق، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ 20 رکعت نماز، اور اگر یہ منکر ہے تو منکر کو گوارا کرنے والے بھی اس منکر میں شریک ہوں گے، لہذا تمام صحابہ اکرام کا 20 رکعت تراویح پر متفق ہونا چاہیے۔ حضرت علی رمضان کی پہلی تاریخ کو زور دعا کر رہے ہیں، اللہم نور قبر عمر، اللہم نور قبر عمر کما نور مساجدنا، اے اللہ عمر کی قبر کو نور سے بھر دے جس طرح اس نے ہماری مسجدوں کو نورانی بنا دی۔ حضرت علی دعا کر رہے ہیں، ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب وہ ہم 14 دن میں قرآن مجید سن کے آئے، میں نے 6 رکعت پڑھتے ہیں، آپ کا 8، تو کتنا سنا آپ نے؟ میں نے 2 پڑھے، میں نے کہا یا اللہ 8 رکعت آپ نے پڑھی اور 2 پارے پڑھے، اور تراویح کی نماز کئی دن میں 2 پارے ختم ہوتے ہیں؟ 15 دن میں 2 پارے ختم ہوتے ہیں، لہذا آپ نے کیسے پورا قرآن سنا؟ آج تک ہمیں تو تلاش کرنے کے باوجود کوئی مسجد نہیں ملی جہاں پورا قرآن بھی ہوتا اور 8 رکعت بھی ہوتی۔ یہ میں اس لیے نہیں کروں کہ اگر ہوتی ہوگی تو صحیح ہے، نہیں، اگر ہوتی ہے تب بھی غلط۔ کیوں؟ تمام جماعت صحابہ حجت ہے، اور صحابہ اکرام سے 20 رکعت کے علاوہ کوئی دوسری نماز ثابت نہیں، تراویح کی نماز۔ اور اگر حضور کی بات لے رہے ہو تو 3 دن حضور نے پڑھی تھی، 4تھے دن پڑھنا حرام ہے تمہارے لیے، حضور نے تو 3 دن پڑھی ہے۔ تمام جماعت صحابہ کا اس پر اتفاق ہے، جماعت صحابہ دین کی بہت بڑی حجت ہے جس کا ماننا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے، ورنہ خطرناک گڈھے میں گرے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے تعلق مضبوط ہو۔ اگر آپ بزرگوں کے ہاں جائیں گے تو صحابہ والا رشتہ آپ کا مضبوط ہوگا، صحابہ اکرام سے تعلق قائم ہوگا، اور جو صحابہ سے تعلق قائم ہوگا تو اللہ سے، پیغمبر سے تعلق قائم ہوگا، سارے فتنے جو ہیں وہ اسی طرح دفع ہو۔ آج صحابہ اکرام کو دیوار بناؤ، ہر فتنے کو دفع کرنے کے لیے اگر صحابہ اکرام کے نقوش قدم مل جائے تو یاد رکھو کہ کب ان کے سامنے بھی مشکلات آئیں۔ آج ہم مشکلات جو ہے، ہمارا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے، ہم پریشان ہیں اور ہم حیرت زدہ ہیں کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی بڑی مشکلات آئیں ان کے سامنے، لیکن وہ کبھی نہیں گھبرائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ایمان اللہ کے پیغمبر نے پکا کروا دیا تھا، ان کو مانج دیا تھا، دھو دیا تھا۔ آج ہمارا بھی ایمان مضبوط ہو، اور میں سچ کہتا ہوں کہ مسلمان سچ مچ مسلمان ہو جائے، مزہ آ جائے، سچ مچ مسلمان بن جائے، مزہ آ جائے۔ باتیں اور بھی ہیں اور بہت ساری ہیں۔ میں مولانا سعید الرحمان صاحب نے حکم دیا کہ صحابہ اکرام کے سلسلے میں کچھ باتیں کہیں، کہاں کہہ سکتے؟ یہ تو شروعات ہے، صحابہ اکرام کا مرتبہ تو کتنا بلند ہے، کتنا بلند ہے، اس کو ہم کیا ہمارے جیسے نمعلوم کس سے بیان کرتے رہے۔ حضرت تشریف لے آئے ہیں اور اس پیرانہ شادی میں
بیماریوں کے بعد حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے یا مجھ سے پہلے جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ پاک اس کو اپنے کرم سے قبول فرما لے اور ہم سب کے اندر خلوص للہیت پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔